بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور معزز بہنوں، عید الفطر کی آمد ہے، اور یہ وہ گھڑیاں ہیں جب رحمت کے فرشتے زمین پر خوشیاں اور رزق تقسیم کرنے اترتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ عید صرف نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں، بلکہ یہ اپنے گھر اور روح کو پاکیزہ کرنے کا دن ہے۔ آج میں آپ کو وہ راز بتانے جا رہا ہوں جو آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے بے حد خوش ہوتا ہے جو اپنے گھروں کو صاف اور معطر رکھتے ہیں۔ خاص طور پر عید سے پہلے ان 5 جگہوں کی صفائی آپ کے گھر میں برکتوں کے وہ دروازے کھول دے گی جس کا آپ نے تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ رزق میں تنگی ہے یا گھر میں سکون نہیں ہے، تو شاید آپ نے ان پوشیدہ جگہوں کو نظر انداز کر رکھا ہے جہاں نحوست ڈیرا ڈال لیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھروں کو خوشیوں سے مالا مال رکھے۔ کیا آپ نے سوچا ہے کہ گھر میں رزق آتا تو ہے مگر ٹھہرتا نہیں؟ آپ محنت تو بہت کرتے ہیں مگر برکت کیوں نہیں ہوتی؟ ذرا غور فرمائیں کہ کہیں گھر کے کسی اندھیرے کونے میں ایسی فالتو چیزیں تو نہیں پڑی ہیں جنہیں آپ نے مہینوں سے ہاتھ نہ لگایا ہو۔ یہی وہ پوشیدہ رکاوٹیں ہیں جو گھر کی برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ چیزیں رزق کی روانی کو روکتی ہیں۔ آج میں آپ کو ان 5 چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کی صفائی اگر آپ نے عید سے پہلے کر لی تو انشاءاللہ غیبی برکت نازل ہوگی اور رزق کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ اب آپ کا گھر محض ایک مکان نہیں رہے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا ٹھکانہ بنے گا۔ عید الفطر کا وقت انعام کا دن ہے جب رمضان بھر کی عبادتوں کا صلہ ملتا ہے۔ یاد رکھیے، یہی وہ وقت ہے جب تمام مخلوقات اپنے رب کے حضور شکر گزاری کے لیے پیش ہوتی ہے۔ ان لمحات میں الہی تجلی ہوتی ہے اور آسمان کے دروازے پکار کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مانگو، آج کیا مانگتے ہو۔ یہ وہ قبولیت کی ساعت ہے جب کوئی بھی جائز دعا رد نہیں کی جاتی۔ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو ملائکہ صدا دیتے ہیں، آواز لگاتے ہیں کہ تیرا رب سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ یہ وہ قیمتی لمحہ ہے جب رب اپنے بندے سے خوش ہو کر رزق کی فراوانی نازل کرتا ہے اور الجھے معاملوں کی گرہیں کھولتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم اس عظیم موقع کی قدر نہیں کرتے اور غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ نہ دلوں کو کینہ سے پاک کرتے ہیں اور نہ گھروں کو ظاہری غلاظت سے۔ لہٰذا آج عہد کر لیں کہ جب عید کا چاند نظر آئے تو آپ نے تقدیر بدلنے کا یہ موقع ضائع نہیں کرنا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اب تفصیل سے ذکر کرتے ہیں اس پہلی چیز کا جس کی صفائی عید سے پہلے روحانی طور پر ضروری ہے۔ وہ پہلی اہم ترین چیز آپ کے گھر کا مرکزی دروازہ ہے۔ یہ وہی راستہ ہے جہاں سے ہر خیر و بھلائی کا فرشتہ اور رزق کی پہلی لہر گھر میں داخل ہوتی ہے۔ اگر داخلی راستہ گندا ہو اور مکڑیوں کے جالے ہوں تو کیا رحمت کے فرشتے آنا پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں، وہ وہیں سے رخ موڑ لیں گے۔ ہم اندرونی سجاوٹ میں تو مگن رہتے ہیں لیکن مرکزی دروازے کو بھول جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ دروازے پر جمی مٹی نحوست کی علامت ہے۔ پیاری بہنوں، جب آپ عید کی تیاری میں دروازے کے گرد جھاڑتی ہیں تو در حقیقت مقدر کے بند دروازوں پر دستک دے رہی ہوتی ہے۔ میلا دروازہ رب کی رحمت کو خوش آمدید نہیں کہہ سکتا۔ جو سلیقہ مند عورت عید پر گھر کے دروازے کو چمکاتی ہے
اس کا گھر نورانی فرشتوں کی جولان گاہ بن جاتا ہے۔ عید سے پہلے صاف نہ کیا گیا دروازہ اس کانٹے دار جھاڑی کی طرح ہے جو خوشی کی راہ میں رکاوٹ بن جائے۔ بس اب دیر نہ کیجیے، ابھی اسے صاف کرنے کا معمول بنائیں، کیونکہ دروازے کا گرد آلود ہونا بدقسمتی کی علامت ہے۔ اب ہم اس دوسری اہم ترین چیز کی طرف آتے ہیں جو ہر گھر کی ضرورت ہے، اور وہ ہے آپ کے گھر کی جائے نماز۔ جائے نماز وہ مقدس کپڑا ہے جہاں ہم اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ کتنا دکھ ہے کہ ہم جائے نماز پر کھڑے ہو کر فریادیں تو کرتے ہیں مگر اسے میلا اور دھول سے اٹا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا آپ کا ضمیر گوارا کرتا ہے کہ سجدے کی جگہ گندی ہو؟ اللہ والے فرماتے ہیں کہ میرے مصلی پر رحمت کے فرشتے نہیں اترتے۔ ہم نے جائے نماز کو اتنا غیر اہم سمجھ لیا ہے کہ بچے اس پر کچھ بھی گرا دیتے ہیں۔ تصور کریں، اگر کسی افسر کے پاس جانا ہو تو ہم بہترین لباس پہنتے ہیں، تو احکم الحاکمین کے دربار میں اس میلے مصلی پر حاضری کیسی؟ عید کا وہ خاص لمحہ جب دعا قبول ہونی ہوتی ہے، کہیں وہ جائے نماز کی گندگی کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائے۔ نماز کی صفائی اللہ تبارک و تعالی سے سچی محبت کا پہلا زینہ ہے۔ ایک نیک بابا جی کی جائے نماز ہمیشہ سفید اور معطر رہتی تھی۔ جب ایک پریشان حال عورت ان کے پاس آئی تو انہوں نے اسے بتایا کہ جب رب سے رابطے کا ذریعہ یعنی یہ مصلی ہی میلا ہے تو دل کا زنگ کیسے اترے گا؟ جائے نماز وہ نورانی راستہ ہے جو زمین سے آسمان کو جوڑتا ہے، لہٰذا عید سے پہلے اپنے مصلوں کو دھوئیں اور خوشبو سے معطر کریں۔ تیسری چیز، گھر کی دیواروں پر نصب پرانی تصویریں، فریمز اور آئینے ہیں۔ برسوں سے لٹکے یہ فریمز جن پر مکڑیاں گھر بناتی ہیں، گھر میں ذہنی انتشار اور رزق میں تنگی کا باعث بنتے ہیں۔ عید سے پہلے ان کی صفائی کرنا ایسا ہے جیسے کہ آپ نے گھر سے منفی اثرات نکال دیے ہوں۔ خاص طور پر وہ فریمز جن پر قرآنی آیات لکھی ہوں، ان پر گرد کا جمنا بے ادبی ہے۔ جب آپ انہیں چمکاتی ہیں تو گھر میں خیر کی روشنی داخل ہوتی ہے۔ ایسی چیزیں جو اللہ تبارک و تعالی کی یاد سے غافل کر دیں وہ عید کی حقیقی برکت چھین لیتی ہیں۔ چوتھی چیز، وہ پرانے صندوق کے گتے کے ڈبے اور فالتو سامان جو آپ نے اسٹور روم میں ڈھیر کر رکھا ہے۔ یہ وہ منحوس سامان ہے جس میں تنگی کا بسیرا ہوتا ہے۔ ہم عید کے لیے نئے صوفے تو لاتے ہیں مگر اس پرانے بوجھ کو نکالنے کی ہمت نہیں کرتے۔ فالتو اشیاء کا انبار رزق کے بہاؤ میں رکاوٹ ہے۔ ان کو صاف کرنا یا ضرورت مندوں کو دینا ایسا ہے جیسا کہ آپ نے دل سے پرانا دکھ نکال دیا ہو۔ جو چیز کسی غریب کے کام آ سکے اسے دے دیں، کیونکہ کبار جمع کرنے والے گھروں میں خوشحالی نہیں ٹھہرتی۔ پانچویں اور آخری چیز، دروازے کے پیچھے اور اوجھل جگہوں کی صفائی ہے۔ اکثر خواتین صرف وہاں صاف صفائی کرتی ہیں جہاں نظر پڑتی ہیں، لیکن الماریوں کے نیچے اور صوفوں کے پیچھے گرد جمع ہوتی رہتی ہے۔ یہی وہ گندی جگہ ہیں جہاں شیاطین اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں۔ بچوں کا چڑچڑاپن اور میاں بیوی کی انبن اکثر اسی چھپی گندگی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب عید سے پہلے آپ ان جگہوں کو صاف کرتی ہیں تو منفی توانائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وہی گھر بابرکت ہے جس کا ہر کونا پاکیزہ ہو۔ آخر میں ایک نصیحت یہ ہے کہ ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ دل کی صفائی پر بھی توجہ دیں۔ گھر کے پردے تو بدل لیتے ہیں مگر لہجوں کی کرواہٹ نہیں بدلتے۔ مرد کو چاہیے
کہ بیوی سے نرمی سے پیش آئے، کیونکہ عید پر بیوی کا دل دکھا کر برکت کی امید رکھنا فضول چیز ہے۔ عورت کو چاہیے کہ گھر کو حیا اور شوہر کی اطاعت سے سجائے۔ گھر وہی محل ہے جہاں ماں باپ کی دعا ہو۔ عید سے پہلے کا یہ وقت حسد اور غصہ دھونے کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھروں سے ہر تنگی اور پریشانی کو دور کر دے اور نصیب کے بند دروازے کھول دے۔ اگر اس بیان نے آپ کے دل میں اثر کیا ہو تو اسے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ کمنٹ میں اللہ تبارک و تعالی کا نام ضرور لکھیں تاکہ رحمتوں کا نزول ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔